تمہارا کوئی عمل بھی خدا پسند نہیں، ہمارے بارہ محمد ہے مصطفیٰ کے بعد، اس سوائے ان کے کوئی سلسلہ پسند نہیں، سوائے ان کے کوئی سلسلہ پسند نہیں۔ کسی بھی قوم کا ہو ہم گلے لگا لیں گے، کسی بھی قوم کا ہو ہم گلے لگا لیں گے، مگر سقیفے کی آب و ہوا پسند نہیں، مگر سقیفے کی آب و ہوا پسند نہیں، مگر سقیفے کی آب و ہوا پسند نہیں۔ اگر علی کی ولایت سے منحرف تھے آپ، اگر علی کی ولایت سے منحرف تھے آپ، نبی سے کہتے ہمیں مرتضیٰ پسند نہیں، نبی سے کہتے ہمیں مرتضیٰ پسند نہیں، جو کربلائے معلیٰ راستے میں پڑے، جو کربلائے معلیٰ راستے میں پڑے، تو خلد کا بھی ہمیں راستہ پسند نہیں، تو خلد کا بھی ہمیں راستہ پسند نہیں، لحد میں کانٹوں کے بستر پہ کروٹیں لے گا، لحد میں کانٹوں کے بستر پہ کروٹیں لے گا، جسے حسین کا فرش عزا پسند نہیں، جسے حسین کا فرش عزا پسند نہیں، نبی سے عشق مگر مرتضیٰ پسند نہیں، تمہارا کوئی عمل بھی خدا پسند نہیں۔ صلوات وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، واقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها۔ صلوات پڑھے محمد والے۔
معزز سامعین کرام، عزاداران سید الشہداء، پروردگار کا حکم ہے کہ اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو دین کی طرف موڑ دو۔ یہ دین ہے جو تمہیں کامیابی کی طرف لے کر جائے گا، یہ دین ہے جو تمہیں سعادت مندی بخشے گا۔ اس دین سے متمسک رہنا، تبھی تمہیں کامیابی ملے گی۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ دین ہے کیا؟ کس دین سے متمسک ہونے کی بات کہی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے؟ کسی سے سوال کریں گے آپ کے دین کیا ہے، تو وہ جواب دے گا کہ نماز دین ہے، کوئی کہے گا روزہ دین ہے، کوئی کہے گا حج دین ہے، کوئی کہے گا زکوٰۃ دین ہے۔ لیکن یہ سب تو ارکان دین ہیں۔ مجسم دین اگر کسی کو دیکھنا ہے تو اہل بیت کی صورت کو دیکھے۔ دین اگر رحمت کا نام ہے تو رحمت للعالمین کی سیرت کو دیکھے، ان سے دین ملے گا۔ دین اگر عدالت کا نام ہے تو امیر المومنین کو دیکھے، ان سے دین ملے گا۔ دین اگر سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانے کا نام ہے تو امام حسین کو دیکھے، ان سے دین ملے گا۔ دین اگر کرم اور سخاوت کا نام ہے تو امام حسن کی سیرت کو دیکھے، ان سے دین ملے گا۔ کل ملا کے یہ کہ یہ جو ہم عبادات انجام دیتے ہیں، ان عبادات کو انجام دینے کے ساتھ اگر ان اہل بیت کی محبت کو دل میں نہیں رکھیں گے تو یہ دین کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ کیونکہ یہ تمام چیزیں میں نے یہیں پر عرض کیا تھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جسم ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام کی تمام چیزیں جسم ہیں۔ روح جو ہے وہ محبت اہل بیت ہے، اور جسم اگر بغیر روح کے ہوتا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم اہل بیت کی زندگی کا، اہل بیت کی سیرت کا معائنہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں ان کی زندگی کے دو پہلو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دو طریقے سے ان کی ائمہ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے میں جب ہم مشغول ہوتے ہیں تو دو طرح کے پہلو دیکھنے کو ملتے ہیں، ایک تاریخی پہلو، ایک عرفانی پہلو۔ تاریخی پہلو آپ دیکھیں کہ ائمہ علیہ السلام جو ہیں وہ ہر صفت کے کمال پر فائز ہیں، لیکن ہر امام کے ساتھ ایک الگ الگ صفت منسوب کی گئی۔ رسول اللہ کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، رحمت جو ہے منسوب کی جاتی ہے رسول اللہ سے۔ شجاعت یا عدالت جو ہے وہ منسوب کی جاتی ہے امیر المومنین سے۔ کرم اور سخاوت جو ہے منسوب کی جاتی ہے امام حسن سے۔ شجاعت اور انقلاب جو ہے منسوب کیا جاتا ہے امام حسین سے۔ عبادت منسوب کی جاتی ہے زین العابدین سے۔ علم کو منسوب کیا جاتا ہے امام باقر سے۔ صداقت کو منسوب کیا جاتا ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ یعنی یہ تمام صفات ہر ایک امام کے اندر الگ الگ بیان کی گئی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر رسول رحمت للعالمین ہیں تو کیا امیر المومنین رحمت نہیں ہیں؟ اگر امیر المومنین عادل ہیں تو کیا معاذ اللہ امام حسن عادل نہیں ہیں؟ کیا امام حسن اگر کرم کے درجے پر فائز ہیں، کریم اہل بیت ان کو کہا جاتا ہے، تو کیا امام حسین کریم نہیں ہیں؟ اگر امام حسین کے اندر شجاعت اور انقلاب کا جذبہ پایا جاتا ہے تو کیا امام سجاد کے اندر نہیں پایا جاتا؟ اگر عبادت کا جذبہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کے اندر پایا جاتا ہے وہ کیا امام حسین کے اندر نہیں پایا جاتا؟ یعنی ایک ایک صفت جو ہے وہ منسوب کی گئی کس سے؟ ہر امام کے ساتھ۔ یہ صفات، اب ان صفات کا مطالعہ جو کرنا ہمیں دو طریقے سے کرنا ہے۔
ایک تاریخی مطالعہ کرنا ہے اور ایک عرفانی مطالعہ کرنا ہے۔ تاریخ میں کیوں تمام صفات سے بڑھ کر یہ ایک رحمت للعالمین والی صفت رسول اللہ کو دی گئی، باقی صفات نہیں بیان کی جاتی یا باقی صفات مطالعے میں نہیں ہوتی ہے۔ عدالت کی صفت جو ہے وہ زیادہ غالب ہے امیر المومنین پہ، رحمت والی نہیں ہے۔ تو تاریخی پہلو ہے، کیونکہ تاریخ میں ہر امام کا زمانہ الگ الگ رہا ہے۔ ہر امام کا زمانہ جب الگ الگ رہا ہے تو اس زمانے کے حالات بھی الگ الگ رہے ہیں۔ جو زمانہ رسول اللہ کا ہے، جو حالات رسول اللہ کی زندگی کے ہیں، وہ امیر المومنین کی زندگی کے نہیں ہیں۔ جو امیر المومنین کی زندگی کے ہیں وہ امام حسن کی زندگی کے نہیں ہیں۔ جو حالات امام حسن کی زندگی کے ہیں وہ امام حسین کی زندگی کی نہیں ہیں۔ جیسے جیسے زمانہ بدلا ہے ویسے ویسے حالات بھی بدلے، ظرف بدلے ہیں۔ رسول اللہ کا جو زمانہ تاریخی زمانہ اگر آپ دیکھیں تو ان کو رحمت للعالمین اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں لوگ جہالت میں مبتلا تھے۔ لوگ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر غیظ و غضب سے بات کیا کرتے تھے، لوگ پیار و محبت سے بات نہیں کرتے تھے، تو ان کے زمانے میں رحمت جو ہے وہ بنا کر ان کو بھیجا گیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تو رحمت کو منسوب کیا گیا کیونکہ تمام صفات، ہر صفت کے درجہ کمال پر فائز ہیں، رسول اللہ بھی اور اہل بیت بھی، لیکن یہ صفت زیادہ ظاہر ہوئی۔ آگے بڑھے، امیر المومنین کا زمانہ آیا۔ امیر المومنین کے زمانے میں وہ حالات نہیں تھے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے۔ امیر المومنین کا زمانہ اور حالات جو ہے خلافت اور حکومت والا زمانہ ہے، لہذا عدالت کو منسوب کیا گیا امیر المومنین سے، کیونکہ عدالت کا تعلق خلافت اور حکومت سے ہے، لہذا عدالت منسوب کی گئی کس سے؟ امیر المومنین سے۔ کیوں اتنی آپ دیکھیں، آپ علماء سنتے رہتے ہوں کہ امیر المومنین کو قتل کیوں کیا گیا؟ ان کی شدت عدالت کی وجہ سے، عدالت سے کام لیتے تھے لہذا ان کو شہید کیا گیا۔ آگے آپ پڑھیں، امام حسن کا زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں مومنین کی قتل و غارت گری بہت کی جا رہی تھی، خون بہانے کا زمانہ تھا۔ خود امام فرماتے انی خشیت ان یجتث المسلمون عن وجہ الارض، کہ مجھے ڈر تھا کہ مسلمان اس کرۂ زمین سے غائب ہو جائیں گے، لہذا کسی ایک کو ضرورت تھی جو حرکت کرے صلح کے لیے، لہذا میں نے صلح کی۔ تو امام حسن کا زمانہ جو تھا وہ خونریزی کا زمانہ تھا، لہذا امام حسن کو کرم اور سلم سے سلامتی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ آگے بڑھے اور زمانہ بدلا، حالات بدلے۔ اب جب امام حسین کا زمانہ آیا تو یہ وہ زمانہ تھا جہاں پر لوگوں کا ضمیر مر چکا تھا، لوگوں کے حوصلے پست ہو چکے تھے، لوگوں کے ارادے ختم ہو چکے تھے۔ کس بات کے ارادے؟ کہ ظالم کے خلاف بولنے کا حوصلہ نہیں تھا ان کے پاس، ظلم کے خلاف بولنے کا ارادہ نہیں تھا ان کے پاس، حوصلے پست ہو چکے تھے۔ اسی وجہ سے تو امام نے فرمایا تھا کہ من رأى سلطانا جائرا، کہ اگر کوئی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے، جو اللہ کے عہد کو توڑتا ہو، حلال کو حرام کرتا ہو، حرام کو حلال کرتا ہو، سنت رسول کو پامال کرتا ہو، اور کوئی نہ اس سے زبان سے اس کی رد کرے اور نہ ہی اپنے عمل سے اس کو رد کرے، تو اللہ کے لیے واجب ہے کہ اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے۔ یہ امام حسین کا زمانہ کیا زمانہ ہے کہ لوگوں کے اندر ارادہ ختم ہو چکا تھا، حوصلہ پست ہو چکا تھا، ان کے اندر ضمیر مردہ ہو چکے تھے، لہذا امام نے قیام کیا، انقلاب برپا کیا، لوگوں کو حوصلہ دیا کہ چاہے کتنا ظالم بادشاہ آ جائے، جب دین کے بات آ جائے تو تم اپنے گھر میں نہ بیٹھنا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ امام حسین کا زمانہ۔ آگے بڑھے، امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جہاں پر لوگ صرف اور صرف حکومت، خلافت، کیسے مجھے تخت مل جائے، کیسے مجھے تاج مل جائے، یہ زمانہ وہ زمانہ آ چکا تھا کہ کوئی قیام نہیں کر سکتا، کسی کے خلاف بول نہیں سکتا، جیسے حالات اس وقت آج یہاں پر ہیں کہ آپ کسی کے خلاف کچھ بول نہیں سکتے ہیں۔ اگر آپ بولیں گے تو آپ کو مار دیا جائے گا، اگر آپ بولیں گے آپ کی ناموس پہ حملہ کر دیا جائے گا، اگر آپ بولیں گے تو کیا ہو جائے گا، آپ کو ڈرایا جائے گا، آپ کا مال لوٹ لیا جائے گا، آپ کی عزت لوٹ جائے گی، آپ کا گھر برباد۔ یہ زمانہ آج زمانہ ہے نا، آپ اخبار میں خبریں سنتے رہیں،
یہ وہ زمانہ تھا امام کا کہ امام اگر قیام کریں گے تو زیادہ خدشہ ہے کہ جو لوگ ساتھ میں ہیں ان کو بھی مار دیا جائے اور جو لوگ ساتھ دینا چاہ رہے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ امام نے عبادت کا سہارا لیا، امام نے دعاؤں کا سہارا لیا، اور عبادت جب کر رہے ہیں، مناجات جو کر رہے ہیں، دعا جب کر رہے ہیں تو ہم اپنی دعاؤں میں، اپنی مناجاتوں میں اپنی حاجتوں کو مانگتے ہیں۔ امام سجاد امت کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی دعا مانگ رہے ہیں، ایسے دعا مانگ رہے ہیں کہ ظالم کی رد بھی ہو رہی ہے، جہاں جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں مسجد میں بیٹھے دعا مانگ رہے ہیں۔ اب دعا مانگنے میں کوئی پابندی نہیں لگا سکتا ہے، دیکھیں کسی کے خلاف بولنے پابندی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کے خلاف کمنٹ نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں دعا مانگنے میں کوئی پابندی نہیں لگائے گا۔ تو امام کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جہاں پر کسی کے خلاف بولنا بہت مشکل ہوتا تھا، حکومت کے خلاف بولنا بہت مشکل ہوتا تھا، لہذا امام نے دعا و مناجات و عبادت کو اپنا ہتھیار بنایا۔ عبادت کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے، مناجات کے ذریعے سے اپنی دعاؤں میں لوگوں کے مسائل کو بیان کر رہے ہیں، سیاست کے مسائل کو بیان کر رہے ہیں، تاریخی مسائل کو بیان کر رہے ہیں، اخلاقیات کو بیان کر رہے ہیں، اللہ سے کیسے ربط حاصل کرنا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، اللہ سے ایک بندے کا کیا ربط ہوتا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ امام کا زمانہ۔ پانچویں امام کا زمانہ، اب پانچویں امام کا زمانہ وہ تھا کہ جہاں پر دو حکومتیں آپس میں لڑ رہی تھیں، بنو امیہ اور بنو عباس، بنی امیہ بنی عباس آپس میں لڑ رہے ہیں۔ باقر العلم ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے تو ان دونوں حکومتوں کی توجہ امام سے ہٹ گئی۔ اب امام یہ جو دور تھا رسول اللہ کے بعد امیر المومنین کا، امام حسن کا، امام حسین کا، امام سجاد کا، جس میں علوم اہل بیت کو نشر نہیں کیا جا رہا تھا، اب امام کو موقع لگا کہ علوم اہل بیت کو نشر کیا جائے، لوگوں تک اہل بیت کی تعلیم کو پہنچایا جائے، تو امام نے علم پھیلانا شروع کیا، لہذا پانچویں امام کو باقر العلم کہا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے تمہیدی گفتگو گزر رہا ہوں۔ دیکھیں چھٹے امام کا زمانہ، چھٹے امام کا زمانہ وہ تھا کہ جہاں پر بھی حکومتیں بھی تشکیل نہیں ہوئی تھیں، تو لہذا امام نے جو شروعات پانچویں امام نے کی تھی اس شروعات کو اور درجہ کمال تک لے کے گئے، اور تاریخ اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی قائم کی مسجد کوفہ میں امام جعفر۔ تو یہ تاریخی پہلو ہے۔ تو تاریخی پہلو کس لیے کہ جیسا جیسا زمانہ آتا گیا ویسے ویسے اس معصوم کی صفت کو ظاہر کرتے گئے۔ آپ کے سامنے عرض کیا کہ کہ امیر المومنین کیا ان کا دور کیا تھا؟ حکومت و خلافت کا تھا، لہذا وہ ان کو عدالت سے منسوخ کیا گیا۔ امام حسن کا زمانہ جو تھا وہ زمانہ نہیں تھا حکومت کا، خوریزی کا زمانہ تھا، لہذا ان کو سلم و عاشقی ان کی جو سب سے زیادہ صفت بیان کی جاتی کون سی؟ صلح امام حسن کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ان کا تاریخی پہلو۔ اب آپ دیکھیں عرفانی پہلو کیا ہے کہ ان کی ان صفات کو ہی ذکر کیا گیا۔ ہر معصوم کے اندر ہر صفت، کیونکہ رسول اللہ کے لیے کلنا محمد، یعنی جو پہلے محمد کے اندر صفات پائی جاتی ہے وہ آخری محمد کے اندر بھی پائی جائے گی۔ پہلے محمد کا جو کلام ہوگا وہی آخری محمد کا کلام ہوگا، پہلے محمد کا جو قیام ہوگا وہی آخری محمد کا قیام ہوگا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اب آپ دیکھیں عرفانی پہلو، خداوند عالم نے اپنی تجلیات کو، اپنے مظہر کو اپنی مخلوقات میں نکالا، اپنی مخلوقات میں دکھایا۔ خداوند عالم کی دو صفتیں ہیں، خداوند عالم جلال بھی ہے اور اس کا جمال بھی ہے۔ ان دو صفتوں کو اس نے ایک مخلوق کے اندر، سورج، آفتاب، اگر کسی کو مظہر جلال اور مظہر جمال دیکھنا ہے تو وہ سورج کو دیکھ لے۔ مظہر جلال کیسے ہے سورج؟ مظہر جلال ایسے ہے کہ سورج کی جو طبیعت ہے وہ گرم ہے، جلانے والی ہے، ختم کرنے والی ہے۔ جتنا اس کے قریب جائے گا انسان اتنا ہی جو ہے وہ جلتا چلا جائے گا۔ سورج کی جو طبیعت ہے جلانے والی، لہذا اگر مظہر جلال دیکھنا ہے تو سورج کو دیکھو۔ مظہر جمال بھی سورج ہے، کیوں؟ کیونکہ سورج اگر دنیا میں نہ ہوتا تو کوئی کائنات باقی نہ رہتی۔ جو اس وقت انسان دنیا میں جی رہے ہیں سورج کی وجہ سے جی رہے ہیں۔ سورج کی روشنی نہ ہو تو انسان زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔
سورج کی تمادت نہ ہو تو زمین پر کھیتی نہیں ہو سکتی ہے، سورج کی روشنی نہ ہو تو زمین پہ دانا نہیں اگے گا۔ لہذا مظہر جمال کو دیکھنا ہے تب بھی سورج کو دیکھو، اور مظہر جلال کو دیکھنا ہے تب بھی سورج کو دیکھو۔ یہ ایک مخلوق میں خداوند عالم نے اپنے مظہر کو دکھایا، اپنی تجلی کو دکھایا۔ اسی طریقے سے خداوند عالم نے اپنی تجلیات کو کبھی انبیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، کبھی اوصیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، کبھی ائمہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا۔ انہی تجلیات کو اگر دیکھنا ہے، خداوند عالم اگر رحمان ہے تو رحمت للعالمین بنا کر رسول اللہ کو ہمارے سامنے بھیجا، لہذا رسول اللہ مظہر الرحمت بنے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ خداوند عالم اگر پاک و پاکیزہ ہے تو سید و نساء العالمین کو مرکز عصمت و طہارت بنا کر بھیجا، لہذا سیدہ جو ہے مظہر عصمت و طہارت ہیں۔ خداوند عالم اگر کریم ہے تو امام حسن کو کرم کا مرکز اور کرم کا مظہر بنا کر بھیجا۔ خداوند عالم اگر عادل ہے تو امیر المومنین کو مظہر عدالت بنا کر بھیجا۔ خداوند عالم اگر شجاع ہے تو خداوند عالم نے امام حسین کو مظہر شجاعت بنا کر بھیجا۔ خداوند عالم اگر محبوب ہے، حبیب ہے تو امام سجاد کے اندر عشق اور محبت کے مظہر کو بنا کر بھیجا۔ خداوند عالم اگر عالم اور علیم ہے تو امام باقر کو علم کا مظہر بنا کر بھیجا۔ خداوند عالم اگر صادق اور صدیق ہے تو امام صادق کو صادق بنا کر مظہر بنا کر بھیجا۔ خداوند عالم اگر معاف کرنے والا ہے تو امام کاظم کو کاظم الغیظ کا مظہر بنا کر بھیجا۔ خداوند عالم اگر راضی ہو جانے والا ہے تو امام رضا کو رضایت کا مظہر بنا کر بھیجا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ یعنی اپنی تجلیات کو ائمہ علیہ السلام کے اندر مظہر بنا کر بھیجا۔ یہ عرفانی حیثیت ہے اہل بیت علیہ السلام کی۔ ہر زمانے میں خداوند عالم نے ہر زمانے کے امام کے اندر اپنی ایک ایک صفت کا مظہر بنا کر بھیجا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ خداوند عالم اگر تقی اور نقی ہے تو امام کو مظہر تقوی اور نقاوت بنا کر بھیجا۔ اچھا، یہ تاریخی اور عرفانی پہلو کیوں؟ ایک صفت زیادہ ظاہر ہوئی، ایک خصوصیت زیادہ ظاہر ہوئی بقیہ تمام خصوصیات کے مقابلے میں۔ یہ آپ کے سامنے تاریخی پہلو سے اور عرفانی پہلو سے ظاہر ہوا۔ اب ہم جب مطالعہ کرتے ہیں کسی ایک امام کا تو عام طور سے کیا کرتے ہیں، ہم ائمہ کی یا امام کی زندگیوں کو حصوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ امام کی اخلاقی زندگی، امام کی عبادی زندگی، امام کی سیاسی زندگی، امام کی ثقافتی زندگی، امام کی اخلاقیات والی زندگی، یعنی ہم نے اس میں جز جز بنا دیا۔ جبکہ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم امام کا کوئی بھی فعل دیکھیں، کوئی ایک بھی فعل امام انجام دے رہے ہیں تو اس میں وہ اخلاقی پہلو بھی پایا جائے گا، عبادت کا پہلو بھی پایا جائے گا، سیاست کا پہلو بھی پایا جائے گا، ثقافت کا پہلو بھی پایا جائے گا۔ امام سجاد کا بہت ہی مشہور و معروف واقعہ، امام سجاد کے لیے کیا مشہور ہے کہ امام سجاد راتوں کی تاریکیوں میں اپنی پشت پر کھانا لے کر غریبوں اور مسکینوں بانٹا کرتے تھے۔ یہ ایک امام کا زندگی کا پہلو ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو کہیں گے اخلاقیات والا پہلو ہے۔ کیا اسے نام دیں گے؟ عبادات کا نام دیں گے اسے، سیاست کا نام دیں گے اسے، ثقافت کا نام دیں گے اسے، شجاعت کا نام دیں گے؟ کیا اس ایک واقعے کو کیا نام دیں گے ہم؟ امام اپنی پشت پر بوری لاتے ہوئے ہیں، اس میں کھانا ہے، لوگوں کے لیے روٹی ہے، لوگوں کے لیے کھانا ہے اور ان کو پہنچا رہے ہیں۔ رات کی تاریکی میں ہر انسان سو رہا ہے لیکن امام اپنی پشت پر ہی لے کر جا رہے ہیں۔ اس فعل کو، اس عمل کو کون سا نام دیں گے؟ اگر ہم یہ بات دیں کہ امام کی زندگی سیاسی زندگی ہوتی ہے، ایک اخلاقی زندگی ہوتی ہے، ایک عبادت والی زندگی ہوتی ہے، ایک ثقافت والی زندگی ہوتی ہے، ایک اجتماعی زندگی ہوتی ہے، ایک انفرادی زندگی ہوتی ہے، اگر ہم یہ بات دیں گے اس پہلو کو کیا نام دیں گے ہم؟ امام لے کر نکلے بوری اپنے پشت پر، راستے میں ایک شخص ملا ابن عاشور الزہری کے نام سے، الزہری کے نام سے۔ امام سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ الی این سیدی، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو امام نے کہا کہ سفر کا ارادہ ہے۔ وہ چلا گیا، کچھ دنوں بعد دیکھا امام پھر مدینے میں۔
اس نے کہا کہ آپ نے تو کہا سفر پہ جا رہے ہیں، آپ مدینے میں ہیں. تو امام جواب دیتے ہیں کہ لیس السفر ما ظننت، وہ سفر نہیں جس کا تو گمان کر رہا تھا، بل للسفر الآخرہ، میں جو رات میں تاریکی میں وہ بوری لے کے جا رہا تھا اس دنیاوی سفر کے لیے، آخرت کے سفر کے لیے لے کے جا رہا تھا. اچھا، اب علماء نے اس کی تحلیل جب کی تو بھائی کہا گیا ہے کہ کار خیر اس طریقے سے کرو کہ کوئی دیکھے نہیں. حد یہ ہے کہ اگر تم دائیں ہاتھ سے صدقہ دے رہے ہو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. امام نے وہ راستہ کیوں اختیار کیا جہاں پر یہ ابن عاشوب زہری جو ہے موجود تھا؟ وہ چاہتے تو کسی دوسرے راستے کو بھی اختیار کر سکتے تھے. امام کا اس فعل، اب دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ عبادت وہ دین کا نام ہے، کچھ کہتے ہیں اخلاقیات وہ دین کا نام ہے، کچھ کہتے ہیں کہ سیاسیات وہ دین کا نام ہے. اسی ایک واقعے کے اندر امام نے اخلاقیات کو بھی سمجھا دیا، عبادت کو بھی سمجھا دیا، سیاست کو بھی سمجھا دیا اور ثقافت کو بھی سمجھا دیا اسی ایک واقعے میں. اب آپ دیکھیں کہ امام، چوتھے امام کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ بنو امیہ کا زمانہ. بنو امیہ وہ جو شیعیان علی کے کٹر دشمن، بنو امیہ وہ جو کسی علی کے چاہنے والے کا نام سن لیں تو اس کو شہید کروا دیا کرتے تھے، قتل کروا دیا کرتے تھے. کسی کے سامنے، ان کے سامنے اگر علی کا نام لے لیا جاتا تھا تو اس کی زبان کھینچ لیا کرتے تھے. یہ وہ زمانہ تھا کہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے جو شیعہ تھے ان کے اوپر رزق تنگ کر دیا تھا. ان کی جو نوکریاں تھیں وہ نوکریاں شیعوں سے چھین لی گئی. ان کا جو شہریہ بنا ہوا تھا وہ شہریہ ان کا کاٹ دیا گیا. ان کا جو رزق کے اسباب تھے وہ رزق کے اسباب سارے ختم کر دیے گئے. اب امام رات کو جب بورنگ میں یہ کھانا لے کر جا رہے ہیں تو امام نے یہ نہیں کہا کہ فلاں حکومت جو ہے ظالم ہے، فلاں حکومت جو ہے وہ تمہارا رزق نہیں دیتی ہے، فلاں حکومت جو ہے تمہارے اسباب بند کر دیے ہیں. امام اس کھانے کو لوگوں تک پہنچا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کھانا پہنچانا پڑ رہا ہے کیونکہ حکومت ان کو کھانا نہیں دے رہی ہے. ہمیں ان کو رزق دینا پڑ رہا ہے کہ حکومت نے ان کا رزق کاٹ دیا ہے. ہمیں ان کے پاس اسباب فراہم کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ حکومت نے ان کے اسباب کو بند کر دیا ہے. یہ ایک سیاسی پہلو. امام نے نہیں کہا کہ فلاں حکومت جو ہے وہ ظالم حکومت ہے، حکومت جو ہے وہ کھانا نہیں دے رہی ہے، حکومت جو ہے سبسڈی نہیں دے رہی ہے، حکومت جو ہے فلاں کام نہیں کر رہی ہے. امام نے اس ایک عمل کے ذریعے سے اپنے سیاسی پہلو کو ہمارے سامنے پیش کر دیا. دوسرا پہلو امام جب لے کے چل رہے ہیں، دیکھیں ایک ہی فعل کے اندر ان کا سیاسی عمل بھی ہے اور عبادت والا بھی عمل بھی ہے. امام جس وقت اس بوری کو اپنی پشت پر لے کر چل رہے ہیں اور تسبیح و تحلیل و تقدیس خداوند عالم کر رہے ہیں، ہر نفس پر خداوند عالم کی قربت کو حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں. اس سے بڑی عبادت کچھ ہو سکتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نماز شب بہت بڑی عبادت ہے. بالکل نماز شب بہت بڑی عبادت ہے. امام اس ایک رات میں 2 نماز شب پڑھ رہے ہیں. ایک نماز شب انہوں نے مصلی پر پڑھی اور ایک نماز شب اس صدقے کو بانٹ کر فقیروں تک پڑھی. ضروری نہیں ہے کہ نماز شب، ہم نے بہت بڑے بڑی عبادت گزار دیکھے جب ان سے لیکن خیرات کی اور صدقے کی بات آتی ہے تو ان کی جیب تنگ ہو جاتی ہے. امام نماز شب بھی انجام دے رہے ہیں، دوسری صورت میں صدقہ اور لوگوں تک ان کا رزق پہنچا کر جس نماز شب کو انجام دے رہے ہیں. یہ ان کا امام کا عبادت بھی. اسی عمل کے اندر سیاست بھی دکھی ہمیں، اسی عمل کے اندر ہمیں عبادت بھی دکھی، اسی عمل کے اندر ہمیں سماجیات یعنی ہمیں اجتماعیات بھی دکھی. کیسے؟ آپ کے سامنے کیا کہ امام چاہتے تو وہ دوسرے راستے کو اختیار کر سکتے تھے لیکن دوسرے راستے کو اختیار نہیں کیا. یعنی انہوں نے زہری کو بھی بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کسی سفر کی تیاری کرو تو صرف اور صرف آخرت کے سفر کی تیاری کرو. یہ سماجیات کو انہوں نے بتا دیا. جتنے بھی پہلو آپ امام کی زندگی کی تصور کر سکتے ہیں اس ایک واقعے کے اندر. امام سے کسی نے کہا کہ آپ بہت بڑے عبادت گزار ہیں. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایک ایک صفت جو ہے وہ ظاہر تاریخی اعتبار سے بھی عرفانی اعتبار سے بھی. امام نے کہا کہ میرے دادا کے مقابلے میں تو میری عبادت کچھ نہیں ہے. امیر المومنین سے بڑا عبادت گزار کون ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین عبادت کر رہے ہیں اور پاؤں سے ان کے تیر نکال لیے لیکن پتہ نہیں چلا.
صدقہ دے رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں، اب نماز پڑھنے کی حالت میں صدقہ بھی دے رہے ہیں، انما ولیکم اللہ، یعنی ان کی عبادت ان کے صدقے سے الگ نہیں ہے، عبادت کو انجام دے رہے ہیں، صدقہ بھی دے رہے ہیں، عبادت کو انجام دے رہے ہیں۔ سیاسی پہلو کو کے سامنے کہ امام کی، چوتھے امام کی زندگی جو ہے عبادت سے اسی لیے منسوب ہے کیونکہ انہوں نے اپنی عبادت، اپنی دعا، اپنی مناجات کے ذریعے سے لوگوں تک پیغام پہنچایا ہے۔ جو پیغام امام حسین نے قیام کے ذریعے سے پہنچایا، ان کے بیٹے عبادت کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں۔ اتنی عبادت کی ہے کہ سید الساجدین کا لقب پڑ گیا، زین العابدین کا لقب پڑ گیا کہ عبادت کرنے والوں کی زینت ہے۔ یہاں یہ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ لیکن ہم نے آپ کی خدمت میں ابتداء مجلس میں عرض کیا کہ عبادت کریں گے، بالکل کریں گے، لیکن عبادت کا جو کلیدی نقطہ ہے اگر وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو عبادت قابل قبول نہیں۔ وہ کیا ہے؟ محبت اہل بیت۔ کتنی بھی نمازیں پڑھ لے انسان لیکن محبت اہل بیت نہیں ہے تو اس کی عبادتوں کو اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ چوتھے امام کے والد سے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ عبداللہ بن عمر چوتھے امام کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ ہر نبی کے سامنے آپ کے جد کی ولایت کو پیش کیا گیا اور کوئی بھی نبی اپنی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوا مگر یہ کہ اس نے ولایت امیر المومنین کو قبول کرنے میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ کی ہے۔ ذرہ برابر بھی اگر سوچا، لمحہ برابر بھی سوچا ہے تو کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوا ہے۔ امام نے کہا بالکل صحیح ہے۔ کہا اگر کیا آپ اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں؟ امام نے کہا بالکل ثابت کر سکتے ہیں۔ امام نے کہا اپنی آنکھوں کو بند کر۔ عبداللہ بن عمر نے آنکھوں کو بند کیا، کہا اب آنکھوں کھول۔ آنکھوں کھولا، دیکھا دریا کنارے کھڑے ہوئے ہیں، موجیں مارتا ہوا دریا۔ کون ہے؟ صرف امام ہے، عبداللہ بن عمر ہیں۔ اب ان کے اوپر خوف طاری ہوا اور انہوں نے کہا کہ امام اگر آج مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میری گردن کا حق آپ کے اوپر ہے، اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے۔ امام نے کہا پریشان نہ۔ امام نے اشارہ کیا، ایک بہت بڑی سی مچھلی باہر نکل کے آئی۔ امام نے حکم دیا کہ بتا کہ تو نے تیرے پیٹ میں جو نبی تھے اپنے جناب یوشع بن نون کو کیوں اپنے پیٹ میں رکھا تھا؟ امام نے، اس نبی نے گویائی شروع کی، اس مچھلی نے گویائی شروع کی۔ وہ مچھلی کہتی ہے کہ نبی کے سامنے امیر المومنین کی ولایت پیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی ولایت کو کیسے قبول کر لوں جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے، لہذا اللہ نے مجھے حکم دیا اور میں نبی کو اپنے پیٹ میں لے لیا۔ جب اپنے پیٹ میں لے لیا، اب یہ نبی جب پیٹ میں چلے گئے تو میں ان کو 40 دن تک دریا میں لے کر ٹہلتی رہی۔ اب جب انہیں احساس ہوا کہ میں نے کسی ایسے شخص کی ولایت کا انکار کیا ہے جو بہت ہی پاک و پاکیزہ شخصیت ہے، بہت ہی پاک و پاکیزہ ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے، لہذا ان کو احساس ہوا۔ جب انہوں نے احساس ہوا تو انہوں نے کہا کہ پروردگار میں علی کی ولایت کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین کی ولایت ان کے سامنے دوبارہ پیش کی گئی۔ جیسے ہی انہوں نے ولایت کو قبول کیا، مچھلی کو حکم ہوا اور جیسے ہی حکم ہوا میں نے اس نبی کو اپنے پیٹ سے باہر پھینک دیا۔ یعنی جس نبی کو بھی ذرا جتنی بھی ذرا سی پریشانی ہوئی ہے اس نے امیر المومنین کو ولایت کو قبول کرنے میں لمحہ برابر بھی سوچے، لیکن سوچے۔ یعنی اس واقعے سے پتہ چلا اگر جناب ابراہیم کو نار نمرود کا امتحان دینا پڑا تو کہیں نہ کہیں انہوں نے بھی ولایت کو قبول کرنے میں تھوڑا لمحہ برابر بھی سوچا انہوں نے۔ جناب موسیٰ کو فرعون کے شرط کا اگر سامنا کرنا پڑا تو کہیں نہ کہیں انہوں نے بھی ولایت امیر المومنین کو قبول کرنے میں سوچا انہوں نے۔ جناب عیسیٰ کو کسی پریشانی کا سامنا ہوا تو کہیں نہ کہیں ولایت امیر المومنین کو قبول کرنے میں فکر کی انہوں نے۔ لہذا اگر جتنی بھی عبادت کرنا عبادت کرتے رہو، لیکن اہل بیت کی محبت کو دل میں ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ ہمارے امام جن کو سید الساجدین زین العابدین، کربلا کے بعد 34 یا 35 سال حیات رہی ہے۔ 61 ہجری میں واقعہ ہوا، واقعہ کربلا، 95 ہجری میں امام کی شہادت ہے۔
34 یا 35 سال جب تک امام زندہ رہے اپنی پشت پر کھانا لاد کر مدینے کے جتنے بھی فقراء ہیں، جتنے بھی یتیم ہیں، جتنے بھی مسکین ہیں، ان تک کھانا پہنچاتے رہے، اپنے جد کی سیرت پر عمل کرتے رہے۔ جب امام کی شہادت ہوئی ہے، 5ویں امام غسل دیتے ہوئے چیخ مار کر روئے ہیں۔ جب چیخ مار کر روئے تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ امام آپ کا گھرانہ صبر کے لیے مشہور ہے، صبر کے لیے معروف ہے، آپ کے چیخ مار کر رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے بابا شہید ہوئے بے شک، لیکن آپ کا گھرانہ صبر کے لیے مشہور ہے۔ تو 5ویں امام جواب دیتے ہیں کہ جب میں اپنے بابا کو غسل دے رہا تھا تو میرے بابا کی پیٹھ پر تازے زخم تھے، ان زخموں کو دیکھ کر میں تاب نہ لا سکا اور میری چیخ نکل آئی۔ مجھے نہیں معلوم یہ وہ زخم تھے جو کربلا کے راستے میں تازیانے کی شکل میں ان کو دیے گئے، یا یہ وہ زخم تھے جو راتوں کی تاریکی میں امام اپنے پشت پر بوریاں لاد کر لے جایا کرتے تھے۔ اتنا کریم امام ہمارا۔ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے سامنے بہت سارے امتحان لیے گئے، جس چیز میں بھی اہل بیت کو جو چیز عطا کی گئی تھی اسی چیز کے ذریعے سے امتحان لیا گیا۔ امیر المومنین کے لیے کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین بہت غیور تھے، بہت غیرت مند تھے۔ امیر المومنین کی غیرت مندی کا امتحان کس چیز سے لیا گیا کہ ان کے در پر آگ لگائی گئی، ان کے گلے میں پھندا ڈالا گیا، لیکن امیر المومنین خاموش ہے صرف اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ غیرت کسی غیرت مند کے دروازے پہ اگر کوئی آ کر زور سے چیخ دیتا ہے تو اس کو برا لگ جاتا ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ امیر المومنین کے در پر آگ لگا دی گئی لیکن صرف اللہ کی خاطر خاموش ہیں۔ امام حسین کے لیے کہا جاتا ہے کہ امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی، امام حسین کا پیاس کے ذریعے سے امتحان لیا گیا۔ سیدہ جو ہیں ان کے اندر مانگنے کی صفت نہیں تھی، ان کے اندر مانگنے کی عادت نہیں تھی، لیکن سیدہ کا امتحان کیسے لیا گیا کہ اپنا ہی حق جا کر دربار میں مانگنا پڑا۔ امام سجاد کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کا جسم بہت ملائم تھا، روئی کی طرح جسم تھا۔ جس کا جسم روئی کی طرح ہو اور اس پر اگر لوہے کی ہتھکڑیاں اور لوہے کی بیڑیاں، لوہے کا توق ڈال دیا جائے تو اس جسم کا کیا حال ہوگا اللہ جانے اور وہ شخص جانے۔ امام سجاد کا جسم روئی کی طرح ملائم تھا اور اتنی ہی اس کے مخالف جو چیز ہوتی ہے وہ لوہا ہے، اس لوہے کی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے ذریعے سے امام کا امتحان لیا گیا۔ ہاں عزیزو، ہمارا اور آپ کا امام نہ جانے اس وقت اوپر اور شام کے کس سفر پر ہوگا۔ ہاں عزیزو، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، نہ جانے میرے امام کو پانی ملا کہ نہیں ملا، اہل بیت کو کھانا ملا کہ نہیں ملا۔ ہاں عزیزو، جب یہ قافلہ شام کے اندر داخل ہوا تھا نا، شام کے اندر داخل ہونے کے بعد شام کا دربار سجایا گیا تھا، شام کا دربار سجایا گیا تھا، شام کا بازار سجایا گیا تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ جب میں دربار بازار شام میں داخل ہوا تو میرے ہاتھ کو پسے گردن باندھ دیا گیا تھا اور لوگ چھتوں پر سے گرم پانی پھینک رہے تھے، تو عورتیں چھتوں پر سے گرم چیلے چلتے ہوئے چیلے دیکھ رہی تھی۔ ایک چیلا میرے امامے میں آ کر گر گیا، میرا ہاتھ پسے گردن بندھا ہوا تھا، میں اس چیلے کو اپنے امامے سے نہ ہٹا پایا، میرے بال جل گئے، میرا امامہ جل گیا۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو، میں آپ کے سامنے کن مصیبتوں کو ذکر کروں، یہ شرح سجادیہ ہے، ایک ایک مصیبت کو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک شخص امام کے پاس آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دربار شامہ، دربار کوفہ میں آپ کو بھی دیکھا تھا اور مختار و مسلم کو بھی دیکھا تھا، لیکن جب مسلم کھڑے تھے تو مسلم سینہ تان کر کھڑے تھے، آپ تو امام ہیں، اپنے آپ کو جھکائے ہوئے کیوں کھڑے تھے؟ امام نے کہا اے شخص، تو
نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ جب مسلم دربار میں آئے تھے تو ان کے ساتھ ان کی بہنیں اور بیٹیاں بے حجاب نہیں تھی، لیکن جس وقت مجھے دربار میں لایا گیا تھا میرے ساتھ میری بہنیں اور بیٹیاں بے حجاب تھی۔ ان پر ظلم یہ تھا کہ دربار میں عورتیں ان کو حجاب میں رکھا گیا تھا، ہماری ماں اور بہنوں کو بے حجابی میں رکھا گیا۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔